جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر عباد فاروق صاحب کا کم سن بیٹا عمار انتقال کر گیا۔ عمار کے حوالے سے کافی دنوں سے ویڈیوز وغیرہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ہو رہی تھیں کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کے والد کو گرفتار کر لیا گیا، وہ اپنے والد کو مس کر رہا ہے۔ اس بچے کے اوپر اتنا زیادہ ذہنی دباؤ پڑا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی صحت اس نہج پہ پہنچ گئی۔ اس کی دادی کا بھی ایک میں انٹرویو آج دیکھ رہا تھا، وہ بھی بتا رہی تھی کہ جس طریقے سے پولیس چھاپے مارتی رہی، جس طریقے سے پولیس کا رویہ رہا، اس کی دادی کو پکڑ کے لے گئے، اس کی والدہ کو پکڑ کے لے گئے، ان ساری چیزوں کا اثر اس بچے کی ذہنی صحت پہ ہوا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بچہ پہلے سے بیمار ہے، لیکن اس کی فیملی کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہی ہے کہ جی بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے چاچا نے مختلف سوشل میڈیا پہ بات بھی کی ہے مختلف لوگوں سے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اسکول میں جاتا تھا، اس کا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ جو ایشو یہ ہوا کہ اس کے والد سے اس کی دوری، آلدو کہ اس کے والد نے ایک ویڈیو پیغام میں پریزن وین سے بھی کہا تھا کہ عمار میں آؤں گا، ڈونٹ وری، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں آ جاؤں گا، اور انہوں نے اس کو جو بھی جس طرح ایک والد اپنے بچے کے لیے پیغام بھیج سکتا ہے انہوں نے بھیجا تھا۔ لیکن اب چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئی کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ بہت ساری سٹوریز، بہت ساری تھیوریز سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی مبالغہ ہو سکتا ہے کوئی کہیں پہ کوئی حقیقت کے عین مطابق چیز نہ ہو، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ جس قسم کے چھاپے مارے گئے، جس قسم کا سلوک کیا گیا مختلف لوگوں کے ساتھ، یہ کسی ایک نہیں بہت سارے لوگوں کی یہ کہانی ہے۔ جس طرح کا تسلسل آپ دیکھتے رہے پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر، پنجاب کے اندر گھروں میں چھاپے مارے گئے۔ پہلے جو 25 مئی کے واقعات ہوئے تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت نے لانگ مارچ لے کے آنا تھا، اس وقت جو یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کو توڑا گیا، مطلب ایک پوری ہسٹری ہے، ایک تسلسل ہے۔ باقی دیکھیں، اگر عمار کے والد 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی الزام ہے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کیا جانا چاہیے۔ کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہے، ہر شخص آئین اور قانون کے سامنے جواب دے ہے۔ لیکن جو حکومت ہوتی ہے، جو ریاست ہوتی ہے، وہ آئین اور قانون کے ذریعے انصاف کرتی ہے۔ جو قانون ہوتا ہے، قانون استعمال ہوتا ہے انصاف کرنے کے لیے۔ جب قانون انتقام لینے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں حکومتیں تو وہاں سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ تاثر ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے اس طرح ہے کہ جیسے قانون کو انتقام لینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ خواتین ورکرز کی جو ہے وہ ان کی بیلز نہیں ہو رہی، وہ بار بار ان کے اوپر کوئی ملتوی ہو جاتے ہیں، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، نہیں کوئی اس میں دفعات ڈال دی جاتی ہیں۔ پرویز الہی صاحب ایک جگہ سے چھوٹتے ہیں، دوبارہ دوسری جگہ پہ ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ وہ مطلب اس میں ایک لمبی فہرست ہے واقعات کی جو میں یہاں پہ کوٹ کر سکتا ہوں۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا، ریاست حکومت بالکل آئین اور قانون کے مطابق انصاف کرے۔ انتقام اگر یہ لگنا شروع ہو جائے کہ ریاست انتقام لے رہی ہے یا حکومت انتقام لے رہی ہے، تو بھائی ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے۔ ریاست سے اپنی ماں اگر اپنے بچے سے انتقام لینا شروع کر دے تو اس بچے کا پھر کیا فیوچر ہے، اس گھر کا کیا فیوچر ہے؟ تو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ حکومت اپنے شہریوں سے کسی چیز کا انتقام لینا چاہتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی بھی شہری آئین اور قانون کو توڑتا ہے تو وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے، قانون ہر کسی پہ لاگو ہوتا ہے۔ اگر ہم آئین اور قانون کی بات کریں تو جو ملک ہوتے ہیں، جو حکومتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں۔ اب ایک حرکت کرنے کی کوشش کی ہے مبینہ طور پہ بھارت نے کینیڈا کے اندر، وہاں پہ ایک سکھ رہنما کا قتل ہوا، ان کی ٹارگیٹنگ کلنگ ہوئی۔ اب کینیڈا کے وزیر اعظم نے آ کے کہا کہ ہمارے پاس اس طرح کی رپورٹس آئیں کہ اس میں بھارتی ایجنسیاں ملوث ہیں، اور ایک بھارتی وہاں سے ڈپلومیٹ کو انہوں نے نکال بھی دیا، اور کھل کے انہوں نے سامنے کہا کہ جناب یہ بالکل قطعاً ہم اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے شہری کو آپ کو اس طرح ٹارگٹ کرے، کیونکہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، ریاست اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بھارت کا ایشو یہ ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ 4 پیسے آگے 2-3 چیزیں چلنا شروع کی تو انہوں نے اپنے آپ کو امریکہ سمجھنا شروع کر دیا۔ جس طرح امریکہ کبھی سوڈان میں کسی کو کہتا ہے، کبھی مودی صاحب کہتے ہیں ہم پاکستان میں جناب سرجیکل سٹرائک کریں گے، سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ 27 فروری کو آئے تھے نا سرجیکل سٹرائک کرنے، تو اپنے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی تو ابھی حالت یہ ہے کہ ان کو مناسب خوراک نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، آپ چاند پہ چلے گئے، جب یہ چاند پہ گئے تو برطانیہ کے اندر ایک نیوز چینل کے اوپر ایک کمنٹیٹر نے بیٹھ کے کہا کہ اب ہم جو ان کو ایڈ میں پیسے دیتے رہے وہ ان سے واپس لینے چاہیے، کہ یہ ایک طرف چاند میں جا رہے ہیں اور دوسری طرف بندوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ پر وہ مائنڈ سیٹ انہوں نے یہ بنا لی کہ ہم یہ کینیڈا میں جا کے یہ کر دیں گے، اور اس کا یہ بڑا تنازع بڑا سنگین ہوگا۔ یہاں پہ اگر امریکہ
کینیڈا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آلدو کہ امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، ان کی خواہش ہے کہ وہ بھارت کو چین کے مقابلے میں کھڑا کریں، اور اس وجہ سے جناب وہ ان کو بہت سارے معاملات میں جناب ان کو وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، بہت سارے معاملات میں ان کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس ریجن کے اندر چین کے سامنے بھارت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بھارت کو خود تو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہونا چاہیے نا، کہ وہاں پہ آپ گئے اور جا کے پکڑے گئے، اور پھر اب جو کینیڈا کی حکومت کہہ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ عالمی سطح کے اوپر جسے آپ کہتے ہیں کہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ اب کینیڈا کا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ تقریر کرتا ہے، بھارت کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کہتا ہے وہ G20 وہ جو نہیں پورا شور مچایا تھا کہ ساری دنیا کے لوگ بھی G20 میں آئے، انڈین میڈیا، تو وہاں پہ یہ کینیڈا کے وزیر اعظم بھی گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے G20 میں کھڑے ہو کے ان کو ادھر وہاں پہ انہیں بتایا کہ جناب یہ ہے، یہ قطعاً آن نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ جو ہمارے ملک میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ بھارت نے مداخلت کی، وہاں پہ ان کو یہ کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ایسے ہی جناب وہ کوئی ادھر ادارہ ایسے کہہ رہا ہے، کوئی یہ سیاستدان ایسے کہہ رہا ہے، نہیں، جو کینیڈا تک جا کے یہ اس طرح کی بھونڈی حرکت کر سکتے ہیں، آپ سوچیں ادھر وہ کیا کچھ کرتے ہوں گے ریجن کے اندر۔ پر اینی وے اب یہ جو ہے وہ یہ تنازع کافی شدت اختیار کر سکتا ہے کہ کینیڈا کے جو جتنے بھی ویسٹرن الائز ہیں، کینیڈا کی حکومت نے ان سب سے رابطہ کیا اور کہا کہ اس چیز کے اوپر بھارت کو ایک واضح پیغام دینا پڑے گا۔ اچھا، دوسری یہ کون سا اسٹائل ہے؟ یہ وہی اسٹائل ہے کہ جو اسرائیل بھی جو اپنے جو ان کے ہٹ لسٹ پہ ہوتے ہیں، یہ اپنے بندے بھیج کے ان کو کبھی کدھر ٹارگٹ کرتے ہیں، کہ کبھی کسی جگہ پہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو بہت ساری پالیسیز آپ کہتے ہیں نا کہ جی وہ مقبوضہ کشمیر میں چل رہی ہیں، جو فلسطین میں نظر آتی ہیں، تو یہ بھی لگتا ہے اسی رول بک سے انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اب پکڑے گئے۔ لیکن یہ چیز جو ہے اب سامنے آ گئی ہے، انفارمیشن سامنے آ گئی، اور یہ تنازع اگلے آنے والے دنوں میں مزید شدت اختیار کر سکتا ہے، اور یہ بڑی سیریس نوعیت کی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے بھارت کو بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا مغرب کے اندر۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ چیز کس طرح آگے ڈیولپ ہوتی ہے۔ دوسری ایک اور خبر یہ آئی کہ پاکستان کو جو IMF کی ڈیل ملی ہے، وہ ڈیل اس لیے ملی ہے کہ پاکستان نے کوئی خفیہ ہتھیار بیچے ہیں یوکرین کو، اور وہ یوکرین کو ہتھیار بیچے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو IMF کی ڈیل دی گئی ہے۔ انٹرسیپٹ نے یہ سٹوری دی، اب اس کے اوپر دفتر خارجہ نے جو ہے اس کے اوپر وضاحت بھی دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ IMF ڈیل اور یوکرین کو ہتھیار فروخت کرنے سے متعلق جو خبریں ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دی انٹرسیپٹ کی جانب سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں مبینہ طور پر IMF کے ساتھ ایک بیل آؤٹ ڈیل کے حصے کے طور پر امریکہ کو خفیہ ہتھیاروں کی فروخت کی تھی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو چیز ہے، یہ جو دعویٰ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان ہتھیاروں کے فروخت کا مقصد یوکرین کی فوج کو سپلائی کرنا تھا، اس لیے پاکستان کو روس اور یوکرین کے تنازع میں فریق بننے پر مجبور کیا گیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیل ہے اس میں پاکستان کو مجبور کیا گیا کہ وہ روس اور یہ یوکرین کا جو تنازع ہے اس میں ایک سائڈ چنے اور یوکرین کو ہتھیار بیچے، اور پاکستان نے خفیہ طور پہ ہتھیار بیچے، اور انٹرسیپٹ نے یہ سٹوری کی ہے۔ لیکن دفتر خارجہ اس کی تردید کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں۔ یہ خبر پہلے بھی اس طرح کی خبریں آتی رہی، اور تقریباً 2-3 مہینے پہلے ایک میں نے ویڈیو بنا کے کوئی چیزیں آپ کے ساتھ ایکسپلین کی تھی، اس وقت جب یہ خبر سامنے آ رہی تھی جناب کہ پاکستان کے ہتھیار جو ہیں وہ یوکرین میں ہیں، اور BBC نے بھی اس کو رپورٹ کیا تھا۔ اچھا، اب وہ BBC نے کیا رپورٹ کیا تھا؟ BBC کا رپورٹر وہاں پہ ڈاکومنٹری بنا رہا تھا، وہاں پہ جو ایک یوکرینی کمانڈر تھا اس نے کہا کہ جناب ہمارا اپنا جو اسلحہ اور بارود تھا وہ ختم ہو گیا، اب جو اسلحہ جو ہے وہ ہم چیک ریپبلک سے لے رہے ہیں، رومینیا سے لے رہے ہیں، اور پاکستانی کوئی اسلحہ ہمارے پاس ہے۔ اور اس نے آگے کمپلین ہے کہ یہ سمجھنے کی چیز ہے، اس نے کمپلین کی کہ جی جو راکٹس پاکستان سے آ رہے ہیں وہ اچھی کوالٹی کے نہیں ہیں، کچھ راکٹ اس میں سے چلتے ہیں، کچھ نہیں چلتے۔ اچھا، اب یہ وہ اسلحہ تو پاکستانی ہے، پر وہ آ رہا کدھر سے، اور راکٹ وہ چلتے کیوں نہیں ہیں؟ اس زمانے میں پھر میں نے وہ ساری ڈیٹیل شیئر کی تھی مختلف جگہوں سے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان نے مثال کے طور پہ راکٹ بیچے نائجیریا کو، ان کی ایک یوز بائی ڈیٹ ہوتی ہے اسلحے کی، اس کے اندر وہ استعمال ہو جائے تو وہ راکٹ اس کی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ صحیح چلے گا، اس کے بعد جو ہے کبھی چلے گا کبھی نہیں چلے گا۔ تو بہت ساری حکومتوں میں جو ہے وہ اس طرح کا جو اسلحہ پھر وہ بلیک مارکیٹ میں آ جاتا ہے، کبھی افریقہ سے کبھی کدھر سے۔ تو یہ وہ راکٹ ہیں جو اوریجنیٹ ہوئے ہیں
ان مارکیٹ سے جو بلیک مارکیٹ میں پاکستانی اسلحہ آیا. اور وہ جو کمپلین کر رہا ہے نا کہ جی وہ راکٹ نہیں چلتا, پاکستان کا اسلحہ بڑا معیاری ہوتا ہے اور یہ ساری دنیا کو پتا ہے, تو یہ جو کمپلین کر رہا ہے اس میں بنیادی ایشو یہ ہے کہ یہ کسی اور حکومت کو آیا پاکستان نے, یا پھر کوئی مڈل ایسٹ میں دیا ہوگا یا کسی اور جگہ پہ, اور ان کا جب وہ ایکسپائری ڈیٹ گزر گئی ہے تو وہ بلیک مارکیٹ میں آ گیا اور بلیک مارکیٹ سے اسلحہ اٹھایا گیا. باقی ادھر کوئی اسلحہ کوئی اور ڈیل ہوئی ہے, ہمارے پاس تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے, اور دفتر خارجہ اس کی تردید کر رہا ہے. اگر کوئی ایسی مزید ڈیل ہوگی, کوئی ایسی چیز ہوگی تو وہ چیزیں چھپتی تو نہیں ہے, کھل کے آ جائیں گی سامنے پر. لیکن یہ جو اسلحے کے حوالے سے پہلے بھی مارکیٹ کے اندر سٹوری تھی, جو بی بی سی کے اندر بھی آئی تھی, تو اس کی یہ تفصیلات تھیں جو بھی میں نے آپ سے شیئر کی. آخر میں ایک خوشخبری آپ کے لیے, بہت بڑی خوشخبری ہے قوم کے لیے. آپ کو پتا ہے ہمارے نگراں وزیر اعظم صاحب یہ ARY نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ اکتوبر میں چین کا دورہ کریں گے. جی ہاں جی, ابھی وہ امریکہ میں ہے, واپس نہیں آئے, لیکن انہوں نے اکتوبر میں چین کا دورہ کرنا ہے. محسن نقوی پہلے چین گئے ہوئے, یہ امریکہ گئے ہوئے ہیں, وزیر خارجہ بھی امریکہ گئے ہوئے ہیں. اور یہ وہ قوم ہے اور یہ وہ ملک ہے جو بجلی کے بلوں کے اوپر رو رہا ہے. لوگ جو ہے اپنے سونا بیچ رہے ہیں, اپنے بچیوں کا جہیز بیچ رہے ہیں, اپنے موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں, اپنے میٹر کٹوا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم بل نہیں دے سکتے. ملک کی معیشت کی یہ حالت ہے. اور وزیر اعظم, نگراں وزیر اعظم جس کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے, وہ گیا ہوا امریکہ, اور پھر وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے اب وہ جائیں گے چین. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی توجہ جدھر ہونی چاہیے ادھر ہے نہیں ہے کاکڑ صاحب کی, باقی پوری دنیا کے اوپر ان کی توجہ ہے. میرے خیال میں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج بھی وہ بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ نے تو ڈیٹ نہیں دینی, نہ ہی کاکڑ صاحب نے دینی ہے, وہ تو دینی ہے جناب الیکشن کمیشن نے. تو الیکشن کمیشن کو تو آپ نے اختیار دیا تھا نا, آپ ہی وہ اختیار دے کے گئے, قانون سازی کر کے, قانون کو تبدیل کر کے آپ ہی اختیار ان کو دے کے گئے. تو آپ ان سے کیا گلہ شکوہ کر رہے ہیں؟ کچھ دن پہلے تک تو آپ لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر بڑی کمپلین کر رہے تھے اور تاثر یہ دے رہے تھے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کسی ایک جماعت کو سپورٹ کر رہی ہے اور آپ کے خلاف کچھ وہ کام کر رہے ہیں. اب لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ بیک ٹریک ہو رہا ہے اور وہ اپنے بیانات واپس لینے کی ایک طرح سے کوشش ہے. پر اینی وے یہ اب تک کی صورتحال ہے. شہباز شریف صاحب ملک واپس پہنچ گئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ راجہ ریاض صاحب آئے ہیں یا نہیں آئے. ان مشکل حالات میں میرے سمیت پوری قوم کی نظریں ان کے اوپر بھی ہیں, کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر تھے اور نگراں وزیر اعظم کو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پرچی دی ہے تو میں نگراں وزیر اعظم لگا. تو اب جو بھی حالات بنیں گے اس حکومت کے دوران, نگران حکومت کے دوران ذمہ داری راجہ ریاض صاحب پہ آئے گی. یہ ان کو پھر اس کا کریڈٹ تو انہوں نے لیا تھا نگراں حکومت بنانے کا, پھر ذمہ داری بھی ان کو لینی پڑے گی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.